موضوع کی طرف آؤں. آج چند گزارشات ہیں آپ سے، اور وہ یہ کہ وقت کا خیال رکھیں. ماحول صحیح نہیں ہے، آپ لوگ شاید نہیں سمجھ رہے ہیں. اللہ نہ کرے یہاں سے جاتے وقت واپس کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو. بالکل صحیح نہیں ہے ماحول، اور آپ وقت کی نزاکت کو سمجھیے. اور ابھی 15 اگست کی وجہ سے چپے چپے لوگ پولیس ہے. آپ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ یہاں سے کوئی روک نہیں رہا ہے، ورنہ آپ اور دوسری جگہ پر جائیے، وہاں اجازت نہیں دی گئی ہے نہ جلوس نکالنے کی، نہ لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کی. جذبات کو کنٹرول میں رکھیے. اپنے جذباتی بننا صحیح ہے، لیکن جذبات کو کنٹرول میں کرنے کا نام ہی اسلام ہے. جذبات میں کوئی آگے بہہ کے یہ کہہ دے آپ سے جوش میں کہ نیم اور قانون بہت مانتے ہو، پابند ہو، تو کہیے کہ بالکل کہ علی کے ماننے والے اس لیے مانتے ہیں. پابند قانون ہونا اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے. اگر آپ پابند قانون ہیں، آپ اگر وقت کی پابندی کر رہے ہیں، تو یہ شریعت نے سکھایا ہے. وہ جو ہے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے. ہر عبادت کا ایک وقت مقرر ہے. ویسے تو عزاداران امام مظلوم میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ عزاداری وہ چیز ہے اس میں آپ شبداری کریں بھی تو بہتر ہے اور کم ہے، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی ہماری قوم کی طرف، ہماری طرف انگلی نہ اٹھائے کہ یہ ماحول کو بگاڑ رہے. علامہ اقبال کا وہ ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے کہ فتنے کے لیے ہو تو پھر نعرے تکبیر بھی فتنہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ماحول کوئی ہماری طرف انگلی اٹھائے کسی بھی چیز کو لے کے، یہ برداشت کے باہر ہے. بلکہ ہمیں ایک مثال بننا چاہیے کہ ہم قانون کے ساتھ ہیں، ہم اپنے دیش کی قانون کے ساتھ ہیں، ہم پولیس کے ساتھ ہیں. اپنی خدا نہ کرے کسی کے ساتھ حادثہ ہو جائے. میں گزارش کروں گا کہ کل سے وقت کی پابندی کر لیں. مجھے بھی تھوڑا سا وقت ہے پڑھنے کے لیے، مجھے وقت نہیں مل پا رہا ہے. 25 منٹ 30 منٹ پڑھ پاتا ہوں، اور وہ چیز آپ تک نہیں پہنچا پاتا ہوں جس کی میں تیاری کر کے آتا ہوں. تو میری گزارش یہی ہے کہ جذباتوں کو کنٹرول میں رکھیے. مولا کے نام پر جذباتی ہونا کہ ہم جذباتی ہیں، تو یہ جذباتی ہونا الگ ہے، لیکن اس پہ کنٹرول کر لینا الگ ہے. اسی کو جہاد کہتے ہیں، اسی کو جہاد من نفس کہتے ہیں. کہ جب آپ کے جذبات بہت زیادہ کروٹیں بدل رہے ہوں، اچھال مار رہے ہوں، تو آپ کی نظر اس بات پر جائے کہ شریعت کیا کہتی ہے، اور اس پہ بھی آپ کنٹرول کر لیں. اسی کو جہاد من نفس کہا گیا. وہ جو ہے والدان محترم، میری جو کوشش تھی میں نے آپ تک بات پہنچا دی ہے کہ کل سے آپ وقت کی پابندی کریں، اور جب یہاں سے نکلے دعا پڑھ کے نکلے. مولا آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. خدا نہ کرے کسی کے ساتھ کچھ حادثہ ہو جائے ایسا، لیکن آپ خود سمجھدار ہیں اور اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا. ایسا نہ ہونے پائے کہ کسی بھی وجہ سے جو آگے کی ہماری مجلسیں ہیں اس میں کوئی خلل پڑ جائے. اگر کوئی ہم سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کنٹرول کرنا بند کر دیں. رائٹ؟ کل جو ہم نے ٹائم دیا تھا 9:30 بجے کا، ویسے 9:15 کا تھا، لیکن ہم نے پھر وہی کیا کہ ہم نے جذباتوں کا خیال رکھتے ہوئے اس کو 15 منٹ آگے بڑھایا. لیکن اب اس سے زیادہ آگے بڑھانا یہ مناسب نہیں ہے. رات کے وقت 11 بجے آتے یہاں سے آپ جا رہے ہیں، تو یہ یا کوئی ابھی یہاں پر آ جائے بولے آپ رات میں 11 بجے تک کیوں یہ سب کر رہے ہیں، یہ غلط ہو جائے گا. تو میں گزارش کروں گا کہ کل سے آپ خیال رکھیں اس فرش اعلیٰ کا. 9:30 بجے تک پہنچ جائیں. ورنہ اگر میں اپنی 9:30 بجے بھی کو بیٹھا اور مجلس پڑھ کے اتر آیا تو کوئی مجھ سے یہ شکایت نہ کرے مولانا صاحب نے 10 دن تو تھے اور آپ نے ہمارے بغیر مجلس ختم کر دی. ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں پھر یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ نیچے کتنے لوگ بیٹھے ہیں. میں نے بار بار کہا ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں اس سے زیادہ کہیں وہ ہیں جو نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے؟ جو نظر نہیں آ رہے ان کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں ہو سکتی ہے، اور وہ ہستیاں کہیں زیادہ بلند مرتبہ ہے جو نظر نہیں آ رہی. مجھے ان کا خیال رہتا ہے. صلوات بھیجیے. تو ہم
ہم عرض کر رہے تھے جو کل کی ہماری مجلس کا خاتمہ ہوا تھا، آخری لمحہ تھا، وہ یہ کہ حسین وارث انبیاء ہیں اور یزید نجاستوں کا وارث تھا اور ہے. تو حسین سے یزید کا کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے، برابری بھی نہیں ہے. لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ اس کے باوجود کچھ مسلمانوں نے کربلا کے واقعے کو 2 شہزادوں کی جنگ قرار دینے میں کسر نہیں چھوڑی. توجہ ہے. تو اب میں ایک مختصر سا آپ کو خاکہ کھینچ کے بتاتا ہوں جو ابھی تک میں بتا رہا تھا، تاکہ کل اس کے بعد سے آگے بڑھا جائے. میں نے آپ کو بتایا ابھی تک کی مجلس میں کہ جو فضائل، جو عظمت امام حسین علیہ السلام کی تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں جو ہے، اور جو تھی اور جو رہے گی وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. جو نجاست یزید کے پاس تھی وہ بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں. مولائے کائنات نے، کل میں نے بتایا تھا، وہیں سے ریلیٹڈ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، کہ جب بیعت لے لی بیعت کر لی لوگوں نے مولائے کائنات کے ہاتھ پر، تو آپ نے دارالخلافہ یعنی راجدھانی کیپٹل اپنی حکومت کا کوفے کو چنا. یہاں پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب سارے صحابہ مدینے میں تھے تو پھر آپ نے کوفے کو کیوں چنا؟ اس وقت ماحول کچھ اور تھا، زمانہ کچھ اور تھا. مولائے کائنات کے وقت زمانہ کچھ اور تھا، ماحول کچھ اور تھا. جب مولائے کائنات کو خلافت ظاہری ملی ہے تو اسلام بہت دور دور تک، روم تک اور اس سے بھی آگے تک پہنچ چکا تھا. مدینہ ایک کارنر پڑتا تھا عرب کا، اور کوفہ جو ہے وہ عرب کا ایک سینٹر ایسا پڑتا تھا جہاں سے آسان تھا مشرق و مغرب کی طرف جانا. وہ ایک چوراہا تھا، وہ ایک سینٹر تھا. ایک نظر یہ بھی تھی مولائے کائنات کی کہ اگر وہاں پر ہم کیپٹل بنائیں گے، راجدھانی بنائیں گے، تو وہاں سے کاروبار بہت اچھا ہوگا، کیونکہ لوگ جدھر سے بھی آتے ہیں وہ ایک چوراہا پڑتا ہے، اور کہیں پر بھی اگر ہمارے کنٹرول سے باہر حالات جاتے ہیں تو وہاں پہنچنا بھی آسان ہوگا. لہذا جہاں مولائے کائنات نے اپنا کیپٹل بنایا، ظاہر سی بات تھی کہ اس دور حکومت میں مولائے کائنات کے چاہنے والے بھی بڑھ گئے، جن کو شیعہ علی کہا جاتا. جو ہم پر الزام ہے کہ شیعوں نے مارا، وہ اس لیے کیونکہ کوفیوں نے دغا کی. وہ ہر کوفی کو شیعہ سمجھ رہے، یہیں پر مغالطہ ہوا. ورنہ میں اگر آپ کو بتانا چالو کروں تو پھر آپ کہیں گے کہ کیا ہو رہا، اور انشاءاللہ بتاؤں گا آگے. ابھی آپ ایسے سمجھیے کہ جب مولائے کائنات کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے حاکم شام سے صلح کر لی، وہ بھی اپنے شرائط پر. دارالحکومت 2 بنے پھر اس کے بعد جب مولائے کائنات کو خلافت ملی، ایک شام اور ایک کوفہ. یہ ذہن میں رکھیے گا. جب امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی، یہ دیکھتے ہوئے کہ میرے بابا کے وقت میں جنگ جمل بھی ہوئی، جنگ نہروان بھی ہوئی، جنگ صفین بھی ہوئی، جو مسلمانوں سے جنگیں ہوئی، یعنی مولائے کائنات کو اپنی دارالحکومت کے دور حکومت کے وقت اتنا موقع مل ہی نہیں پایا. وہ آپس کے ہی صلح میں لوگوں کی الجھے رہے. کبھی حاکم شام آ گیا، کبھی ام المومنین آ گئی، کبھی کچھ مسلمانوں کا ایک گروہ خارجی بن کر آ گیا مقابلے میں. اور جب تک یہ سب چیزیں سکون ملتا تب تک امام شہید ہو گئے. امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی. مسلمان تو امام حسن علیہ السلام کی شہادت سے بھی مکر جاتے ہیں، جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے گئے.
اور اپنے نانا کے بغل میں دفن نہیں ہونے دیا گیا. ورنہ کیا وجہ تھی کہ مدینے میں رہتے ہوئے بھی امام حسن علیہ السلام اپنے نانا کے بغل میں روزہ نہیں، دوسروں کا ہے، امام حسن علیہ السلام کا نہیں. اور جب امیر شام کا بیٹا یزید جوان ہوا تو مغیرہ ابن اشعث نے مشورہ دیا امیر شام کو کہ تم ابھی سے اپنے جانشین کا اعلان کر دو، ورنہ یہ حکومت پھر بنی ہاشم کے پاس چلی جائے گی، یہ بڑی مشکل سے تمہارے پاس آئی. یہاں پہ مسلمان تعبیر کرتا ہے کہ وہ اس لیے معاویہ نے یزید کو ولی عہد بنایا کہ اس نے دیکھا تھا کہ مولا کائنات کے ٹائم میں بھی صرف حکومت کی وجہ سے لاکھوں مسلمانوں کا قتل ہو گیا، تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ پھر سے دوبارہ سے کوئی ایسا تضاد ہو، کوئی ایسی جنگ ہو، کوئی ایسی لڑائی ہو جس کی وجہ سے حکومت کے لیے لاکھوں مسلمانوں کا قتل ہو. مسلمانوں کو قتل سے بچانے کے لیے یزید کو ولی عہد بنا دیا. تو کیا باپ اپنے بیٹے کے اعمال کو نہیں جانتا تھا؟ یہی تو سوال. کیا باپ کو نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا یزید نے پرورش کس ماحول میں پائی اور کیا کرتا ہے؟ کیا نہیں پتا تھا باپ کو کہ یہ جواری بھی ہے، یہ شرابی بھی ہے، یہ زانی بھی ہے؟ کسی بھی بیٹے کے کردار کو باپ سے بہتر کون پہچان سکتا ہے؟ آپ بتائیے، دنیا میں اگر کوئی کسی انسان کے کردار کو پہچان سکتا ہے، وہ یا ماں پہچان سکتی ہے بہتر طریقے سے یا باپ پہچان سکتا ہے. اگر ولی عہدی بنانا تھا تو کیا اور باقی صحابہ نہیں تھے اس وقت؟ کیا اور متقی پرہیزگار لوگ نہیں ملے اس وقت؟ تو یزید کی ولی عہدی کا اعلان ہوا. ولی عہد کہتے ہیں جانشین کہ ہمارے بعد یہ خلیفہ ہوں. اس تاریخ کو دھیان سے سنیے. 5 لوگ ایسے تھے اس وقت جب ولی عہدی کی بیعت لی جا رہی تھی یزید کی، تو انہوں نے انکار کر دیا. 5 نام تھے. ایک حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر، ایک حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، ابن عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول زبیر ان کے بیٹے، اور 5ویں امام حسین ابن علی علیہ السلام. یہ 5 لوگ تھے جنہوں نے انکار کر دیا کہ ہم بیعت نہیں کریں. اسی وقت جنگ ہوتی، لیکن پھر کسی نے سمجھایا، خاموشی ہو گئی کہ بھئی ابھی تو ولی عہد کا ہے نا، ابھی جب خلیفہ بنیں گے تب دیکھی جائے گی. اگر ابھی سے تم نے اعلان کر دیا بغاوت کا تو ہو سکتا ہے ولی عہد چھن جائے گا. وہاں پہ بھی پالیسی تھی کہ اگر ولی عہدی چلی گئی میرے بیٹے سے تو پھر یہ بنی ہاشم میں چلا جائے گا، کیونکہ اس زمانے میں یہ 5 ہی حضرات تھے جو امیر شام کے بعد خلافت کے حقدار ہو سکتے ہیں. امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تھے. جب یزید خلیفہ بن گیا امیر شام کے بعد، تو ان 5 میں سے ایک کی وفات ہو چکی تھی، عبد الرحمن ابن ابی بکر. بچے 4، جن میں سے 2 نے یہ کہہ کے خاموشی اختیار کر لی کہ ہم کر کیا سکتے ہیں. عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر، معاف کیجیے گا عبداللہ ابن عمر. بچے 2 عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی علیہ السلام. کہا ہم کو منظور نہیں. اسی بیچ میں امام حسین علیہ السلام کے پاس کوفے سے خط پہ خط آ رہے تھے. خطوں کا انبار لگ گیا تھا. آئیے ہمارے یہاں کی کھجوریں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، پھل درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں اونٹنیاں بہت دودھ دیتی ہیں وغیرہ وغیرہ. امام حسین علیہ السلام کے لیے کوفہ چننے کی وجہ 2 تھی. ایک تو یہ کہ خط پہ خط آ رہے تھے، اگر چلے جاتے تو لوگ کہتے جب وہاں بلایا جا رہا تھا تو حسین وہاں کیوں نہیں گئے، اس کا مطلب بغاوت کرنا چاہتے تھے، کچھ اور پالیسی تھی، فتنہ پھیلانا چاہتے تھے.
اور دوسری وجہ یہ تھی کہ باپ کا دارالحکومت تھا تو جانتے تھے کہ وہاں سب پہچانتے ہیں مجھے. جبکہ عبداللہ ابن زبیر نے کہا بھی کہ حسین آپ مت جائیے. جناب محمد حنفیہ نے کہا حسین مت جائیے. جناب جعفر نے کہا کہ مت جائیے. عبداللہ ابن جعفر نے کہا مت جائیے. کئی لوگ تھے وہاں پر بھی, لیکن امام اٹھ کھڑے ہوئے. کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کیوں اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, پھر آپ ادھر مت جائیے, کہیں اور چلے جائیے. امام حسین علیہ السلام کا تاریخی جملہ ہے, کہا اگر میں کسی چیٹی کے سوراخ میں بھی چھپ جاؤں, چلا جاؤں, تو یہ مجھے نہیں چھوڑنے والے, کیونکہ ان کو میرا وجود ناگوار ہے. وہ اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ جب تک حسین زندہ ہے وہ ان کے اعمال اور ارکان کو اسلام نہیں بننے دے گا. میں نے کہا نا امر بالمعروف کرنے کے لیے جا رہا ہوں, میں اصلاح کے لیے اٹھا حکومت کی, پیچھے نہیں ہٹوں گا. لیکن جب راستے میں پہنچے پہلے جناب مسلم علیہ السلام کو بھیجا, یہ کہا کہ میرا بھائی ہے, یہ میرا ماندار ہے, یہ میرا معتبر ہے. ماحول دیکھنے کے لیے 12,000 10,000 سب نے بیعت کی. تاریخ کہتی ہے کہ وہ بعد میں سب مقرر ہے, آپ جانتے ہیں, وہاں تک میں اس کو ڈیٹیل نہیں جانتا. امام حسین علیہ السلام نے جب پوچھا وہاں کے آنے والے سے, فرزدق سے جو کوفے سے آ رہے تھے, کہا کوفے کے حالات کیسے؟ کہا مولا زبانیں آپ کی طرف ہیں, لیکن جب وقت پڑے گا تو تلواریں آپ کے خلاف کھڑی ہو جائیں. ہر کوفے کا رہنے والا بے وفا نہیں ہوتا, یہی میں آپ کو بتاؤں. ابھی آپ سمجھیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اس وقت وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے کہ ادھر کی باتیں ترنت وہاں پہنچ جائیں, وہاں کی یہاں پہنچ جائیں. لہٰذا شام میں کیا ہو رہا تھا وہ کوفے والوں کو بہت دیر سے پتہ چلتا تھا. سالوں تک مولائے کائنات کے اوپر سب کو ختم کیا گیا, گالیاں دلوائی گئی ممبر سے, شام کے ممبر سے. اور شام کے لوگوں کی جہالت بتاؤں میں آپ کو کہ جناب ترمہ ابن عدی جب مولائے کائنات کا کوئی پیغام لے کے گئے حاکم شام کے پاس, معاویہ کے پاس, تو ایک اونٹنی لے کے گئے تھے. وہاں کے کچھ لوگوں نے اس اونٹنی کو چھین لیا, کہا یہ ہمارا اونٹ ہے, اور 50 گواہ بھی اکٹھے کر لیے اس کے سامنے والے نے کہ ہمارا. اور جب وہ گواہ اکٹھے ہو گئے تو امیر شام نے کہا بھائی یہ تو گواہ ہیں, اب ان کو دے دیا جائے. تو ترمہ ابن عدی مسکرائے, کہا پہلے یہ تو سمجھو یہ اونٹ نہیں اونٹنی ہے. اس کے بعد پھر 50 گواہ ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے یہ گواہی دی کہ یہ اونٹنی نہیں, اونٹ ہے. وہ تو ترمہ ابن عدی مولا کے چاہنے والے تھے, بڑے ذہین تھے, وہ بچا لے گئے اپنی اونٹنی کو اپنی ذہانت کے ذریعے. اور جب جانے لگے پلٹ کے تو امیر شام نے کہا رکو ترمہ, میرا پیغام علی تک پہنچا دینا. تم نے دیکھا کہ میرے پاس اس سے بھی زیادہ 1 لاکھ سے زیادہ کا ایسا لشکر ہے جو اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہیں سمجھتے. تو اگر میں ان کو پھیلا دوں تو رائی کے دانے کی طرح پھیل جائیں گے. ترمہ ابن عدی پلٹے اور مسکرا کے جواب دیا ہے, حاکم شام اگر تیرے پاس ایسا لشکر ہے جو رائی کے دانے کی طرح میدان میں پھیل جائے گا تو علی کے پاس ایک ایسا شترو ہے جو ایک دانے میں چھپ جائے گا. تو یہ جو مشورہ دیا جا رہا تھا کہ آپ یہاں چلے جاتے یا وہاں چلے جاتے یا مدینے میں کیوں نہیں ہوئے, تو تاریخ میں نے پڑھی ہے اور آپ کچھ سنتے بھی رہتے ہوں گے, جو پڑھنے والے انہوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ 1000 لوگ تو کھڑے ہو جاتے مدینے کے کہ ہم آپ کے ساتھ تلوار لے کے آپ مر جائیے مولا, یہاں سکون سے رہیے. مشورہ دینے ضرور آئے 4-5 لوگ, لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا لشکر تیار ہے آپ کے لیے. وہ مدینہ جس کو رسول نے نبی نے ہجرت کے بعد اپنے لیے امن کا شہر قرار دیا, اس مدینے میں 1000 لوگ ایسے کھڑے نہیں ہوئے تلوار لے کے جو یہ کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں.
یا یمن کو مسلمان کیا تھا مولا کائنات نے، وہاں سے کوئی پیغام آیا ہوتا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ یہاں چلے آئیے، یا شام سے کوئی پیغام آیا ہوتا، یا مصر سے کوئی پیغام آیا ہوتا، تب تو کہتے ہوئے اچھے بھی لگتے. صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں؟ بھائی آپ جب کہتے ہوئے اچھے لگتے کہ مولا آپ مدینے میں کیوں نہیں رکے، حسین آپ مدینے میں کیوں نہیں رکے، جب یہ کہتے کہ ہم ہزاروں کا لشکر ہے تو آپ کے ساتھ. یہ اتنے بزدل تھے مدینے والے کہ جب دوسرے سال یزید کے لشکر نے حملہ کیا ہے تو مقابلہ بھی نہیں کیا اس کا. یہ سیاہ تاریخ ہے اسلام کی کہ اتنے بزدل تھے مدینے والے کہ جب یزید نے حملہ کیا تو کتنا لشکر بھیجا ہوا، 1000 2000 5000 اچھا 10,000 لاکھ بھی بھیجا ہوگا تو ناموس کو بچانے کے لیے انسان لڑ جاتا ہے، لیکن یہ نہیں لڑے. عزتیں لوٹ لی گئی عورتوں کی، حلال کر دیا، بولے جو کرنا چاہتے ہو کرو. مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے، اذان نہیں ہوئی، عیاشیاں ہو رہی تھی 3 دن تک لگاتار دن رات. مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا جس پہ ظلم ستم نہ ہو. تب نہیں کھڑے ہوئے تو یہ کہہ رہے تھے کہ امن کی جگہ ہے. امام حسین علیہ السلام تو پہلے سے جانتے تھے نا کیا ہونے والا. اگر یہ نہیں اٹھ کر وہاں رہ جاتے تو وہی حشر ہوتا. کربلا میں سے زیادہ ظلم تاریخ کہتی ہے کہ یزید نے مدینے میں کیا ہے، اس سے زیادہ ظلم یہاں پہ کیا ہے. آپ بات کرتے ہیں یزید اور آپ کہتے ہیں کہ رکے کیوں نہیں؟ کم سے کم کوفے والوں نے جھوٹا ہی صحیح بے وفائی کی خط لکھے بھیجے تو کیا پائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. نہیں کوفے سے تھے نا مالک ابن اشتر، کوفے سے تھے نا مختار سخوی، کوفے سے تھے نا حبیب ابن مظاہر، کوفے سے تھے نا حر ابن لاور، کوفے سے تھے نا مسلم ابن اوسجا. کتنے نام گنا ہوں میں آپ کو؟ ایک انسان کھڑا نہیں ہوا. اس کے جو ولی عہد بن رہا تھا اس کے کردار کو سب جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے، اور حسین کے کردار کو سب جانتے تھے. تو مسلمان یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ معاذ اللہ حسین نے غلط کیا. دیکھیے اگر حاکم، یہ جو حکومت، یہ جو اقتدار ہوتا ہے نا، یہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر حاکم بد کردار بھی ہو تو لوگ بد کردار بن جاتے ہیں. آج کی تاریخ گواہ ہے اس بات کی. یہ دور مت جائیے گا، آپ اپنے ہی یہاں ملک میں دیکھیے گا. وہ بڑا پیارا فکر ہے کہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. محمد تو یہ اقتدار ہے نا، جو حکومت ہے، یہ بڑی خطرناک شے ہے. اگر حاکم با کردار ہے، با صلاحیت ہے، تو عوام اور رعایا بھی با کردار ہو جاتی ہے. میں اور آسان کروں، اگر حاکم 2 پیروں پہ کھڑا ہو جائے تو سب 2 پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. اگر حاکم سر کے بل کھڑا ہو جائے تو سب اپنے آپ کو سر کے بل کھڑا کر لو. حاکم کو تو خوش کرنا ہے نا، بھلے ہی بات دل نہ خواستہ، دل نہ چاہ رہا ہو، بھلے ہی سر میں درد ہونے لگ جائے، لیکن بھائی حاکم کو تو خوش کرنا ہے تو سر کے بل کھڑے ہونا پڑے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو یزید حاکم تھا، اس کو حکومت مل گئی تھی. تو اب جو بھی یزید پیش کرتا کردار اس کو اسلام سمجھا جاتا. یہی امام حسین علیہ السلام کو منظور ہے. اور نتیجہ کیا نکلا آپ کے سب کے سامنے ہے. جب کوفے کے لوگوں کی بے وفائی کی خبر امام حسین علیہ السلام تک پہنچی، پھر امام حسین علیہ السلام نے کوفے کی طرف سے اپنا رخ پھیر لیا. اس کے بعد حر ابن ریاحی نے راستہ روک لیا. امام حسین علیہ السلام نے 2 چیزیں کہی ہیں تاریخ میں. ایک تو ان سے کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیں، میں یزید سے سمجھ لوں گا اپنا معاملہ. کہا نہیں. کہا ٹھیک ہے تو پھر مجھے
सरजमीन अरब की सरहदों से बाहर निकल जाने देते, मैं महासमुद्र वो भी नहीं होगा। ये दो चीजें थी। तीसरी चीज अभी एक तारीख में और मिल रहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर मुझे एक काम करो, किसी ऐसी सरहद पर भेज दो जहां मैं दुश्मने इस्लाम से लड़ते हुए जान दे दूं। क्यों तुम अपने हाथों को मेरे खून से रंगना चाहते? अभी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पानी पिलाया है हुर के लश्कर को, और हुर इतना इमाम शनास के जब नमाज होने लगी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ हुर इमामत करो अपने लश्कर की, तो हुर ने कहा आपके रहते हुए मैं कैसे इमामत कर सकता हूं? इमाम शनास था ना, तभी तो जुमला कहा। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े पर बैठ कर आगे बढ़ने लगे तो लजाम फौज भी पकड़ ली, बहादुर भी था, तभी तो हिम्मत कर गया कि इमाम के घोड़े की लजाम को पकड़ लिया। इमाम ने कहा हुर तेरी मां तेरे गम में रोए। अब हुर का फिर वो इमाम शनास का ये बता रहा हूं आपको, फिर वही जुमला कि मैं क्या करूं हुसैन, मैं क्या करूं मौला, कि आपकी मां वो है जिसका नाम मैं बिना वजू के नहीं ले सकता, आपने तो मेरी मां का नाम ले दिया। अब्बास आगे बढ़ा, हुर किसकी मां का नाम ले रहा है? हुसैन ने रोक दिया। मैं भी कह रहा था ना कि जज्बात को कंट्रोल करने का नाम इस्लाम है, वरना अगर वहीं पे कितना लश्कर था, अभी लाखों का लश्कर तो नहीं आया था ना, इकट्ठा हुआ था, कुछ हालात थे, यहाँ जवान थे और ये काफी थे, दो चार जवान, ये दो चार जवान उस लश्कर के लिए काफी थे, खुद अकेले इमाम हुसैन सलाम काफी, लेकिन जज्बात को कंट्रोल करना ही अब्बास को। और करबला में भी यही हुआ, जब 2 तारीख को जब खेमों को हटाए जाने की बारी है, उससे पहले की रिवायत, पहले खेमे दरिया के किनारे नस्ब थे, नहर फरात के किनारे, जनाब अली अकबर, जनाब अली इब्न हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, दोनों अपने अपने रहवार पर टहल रहे हैं खेमों के आगे। किसी ने आगे बढ़ के कहा चौथे इमाम अलैहिस्सलाम से कि अली आप जानते हैं कि ये लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं, ये आपके बाबा को कत्ल करने के लिए आ रहे हैं। एक मतलब उसकी तरफ मुस्कुरा के देखा, पैगाम पहुंचाने वाले की तरफ, जनाब अली अकबर की तरफ मुस्कुरा के देखा, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, कहा चाचा जान आप मेमना संभाल लीजिएगा, ये मैसरा संभाल लेंगे, बाकी हम तीनों देख ही लेंगे। लश्कर क्या है जब ये खबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुंची कि ऐसे ऐसे मसला है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि परवरदिगार मेरी इज्जत रखे। तो आपका चौथा इमाम उस दिन से जो बीमार हुआ है, फिर गश की हालत से होश नहीं आया। ये जज्बात को कंट्रोल करने का इमाम जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने खेमों के आगे एक लकीर की थी, किसी की मजाल है इस लाइन को पार करके दिखाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास को बुलाया, कहा मेरे भाई अभी तलवार में आने रख लो, वक्त नहीं है। यही वजह थी कि आखिरी वक्त जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा था मौला वो वक्त कब आएगा कि तलवार को म्यान से बाहर निकाला जाए। जब भी म्यान को बाहर से तलवार को म्यान से बाहर निकालने का वक्त बारी आती है, आप कहते हैं वक्त नहीं आया। सब्र करो मेरे भाई, ये जज्बात को कंट्रोल करना सिखा रहे थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जो मैं भी पहले कह रहा अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर इसी का नाम है। और ये फिर वक्त देखकर किसी के कहने से नहीं किया जाता, ये वो इबादत है जो वाजिब है। वरना आज तो मुसलमान तो, और मैं शियों की बात कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि मौलाना साहब मुहर्रम की मजलिसों में अम्र बिल मारूफ करते हैं, नही अनिल मुनकर करते हैं, पूरा साल पड़ा हुआ है इसके लिए, तो आप फज़ाइल बयान किए। फज़ाइल भी तो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का नाम है। बताइए, मतलब वो ये चाहते हैं कि अम्र बिल मारूफ भी आपकी मर्जी से किया जाए, बुराइयों से भी रोका जाए तो आपकी मर्जी से। मतलब जब पर्दे की ऊपर मजलिस पढ़ी जाए तो जब पढ़ी जाए जब आप मजलिस में ना हो, जब दाढ़ी के ऊपर मजलिस पढ़ी जाए तो जब पढ़ी जाए जब आप मजलिस में ना हो, जब नमाज का मसला बताया जाए तो जब बताया जाए जब आप मजलिस में ना हो।
کیونکہ محرم کی مجلس میں تو آپ آتے ہیں، باقی مجلسوں میں آپ شریک نہیں ہو پاتے ہیں. تو آپ بتائیے. نہیں، یہ شرع کا وہ کام ہے جو ہم ہر کسی پر واجب. لیکن یہاں پر جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا وہ کچھ الگ طریقے کا تھا. یہاں پر اسلام کو بچانا. دیکھیے، کسی بھی انسان کو گناہ کے راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے اس کو جنت کا لالچ دکھا کر، دوزخ کا خوف دکھا کر، یا کسی اور طریقے سے موٹیویٹ کر کے. 2 4 6 10 20 افراد جو ہیں وہ بے نمازی ہو جائیں، فرق پڑتا ہے کہ ہزاروں بے نمازی ہو جائیں. لیکن اگر حاکم بے نمازی ہو جائے تو پھر کون کہنے والا ہے کہ آپ نماز پڑھیے؟ یہی جو ذاکر ہے جو ممبر پہ بیٹھا ہے مولوی، خدا نخواستہ نماز پڑھنا چھوڑ دے تو نیچے کی عوام میں مجھے یہی کہہ دیا مولانا صاحب نے تو جنت ہم کو دیکھ دی ہے. نماز اگر واجب ہوتی، اتنی ضروری ہوتی تو یہ پڑھ رہے ہوتے. وہ مولوی پارٹی کی جنت چلا جاتا ہے، جنت بڑے آسان طریقے. جنت بڑا آسان ہے. نہیں اتنا آسان ہوتا تو کربلا واقعی نہ ہوتا. اور اب وہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ، میں پھر واپس آ رہا ہوں نا، کہ کوفے والوں نے شہید کیا ہے. کوفے کا لشکر تھا، وہاں شام کا بھی لشکر تھا. وہاں لشکر جگہ جگہ سے قافلے سالار بھیجے جا رہے تھے. 100 کی ٹکڑی آ رہی ہے، کبھی 1000 کا آ رہا ہے، کبھی 400 کا آ رہا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ لوگ حسین علیہ السلام کو پہچانتے بھی تھے. امام حسین السلام نے آخری وقت کہا ہے کہ وہ مجھے پہچانتے نہیں ہو گیا، میں کون ہوں. اور جب وہ لشکر آیا ہے تو کہا بھی خط نکالے. خیمے میں گئے، صندوق سے خط نکالے اور کہا یہ خط تم لوگوں نے لکھے تھے نا، یہ دیکھو یہ تمہارے سگنیچر ہے، یہ تمہارے دستخط ہے. امام خط دکھا رہے ہیں وہاں، تم ادھر آؤ، یہ تمہارے دستخط ہے نا، تم نے بلایا تھا. تم ادھر آؤ، تمہارے دستخط ہے نا، تم نے بلایا تھا. یہی وجہ تھی عمر ابن سعد آخری وقت تک ملک رے کی لالچ ملنے کے بعد بھی اس بات پر آمادہ نہیں تھا کہ حسین کو شہید کر دیا جائے. ہم نے کہا نا کہ اگر ہم نام گرانا شروع کر دیں نا کہ شیعوں نے مارا، یہ بچہ مجھ سے سوال کر رہا تھا، اب یہ نام نوٹ کر لیجیے گا. خدا کی قسم وہاں پہ صحابہ کے بیٹے تھے، صحابہ کا کوئی بھتیجا تھا. میں نے پہلے کی مجلس میں کہا تھا، محمد ابن اشعث ابن ابی وقاص کا بیٹا. عشرہ مبشرہ والے صحابہ ہیں. عشرہ مبشرہ کی ایک روایت ہے جو میں آپ کو بھی بتا دوں کہ وہ 10 صحابہ جن کی جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے دی، یہ جنت میں جائیں گے. اور اس محمد ابن اشعث نے کیا کام کیا معلوم ہے؟ کہ جب امام گھوڑے سے نیچے گرے ہیں نا، تو داڑھی پکڑ کر کھینچی اور پہلا تھپڑ مارا. آپ کہتے ہیں شیعوں نے مارا. میں کل بھی کہہ رہا تھا نا کہ اگر لسٹ بنا لی جائے تو بڑے بڑے نام ننگے ہو جائیں گے، اڑیاں ہو جائیں گے. سنان ابن انس ابن نخعی کا بیٹا، یہ وہ ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو نیزے پر بلند کیا. حسین ابن نمیر، یہ صحابی تھے نمیر، یہ ان کا بیٹا ہے جس نے ہم شکل پیغمبر کو نیزہ مارا ہے. آپ کہتے ہیں کیا بیان کروں گا محترم. عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا جس نے پہلا تیر یہ کہہ کے چھوڑا خیام حسینی کی طرف، لشکر والوں گواہ رہنا پہلا تیر میرا جا رہا. ہر کوفے کا رہنے والا خطار نہیں ہوتا ہے. اور یہ ثابت کیا حر ابن ریاحی نے کہ عمر ابن سعد آخری وقت تک کشمکش میں رہا، کروں تو کیا کروں، کروں تو کیا کروں. جب اس کے پاس پیغام پہنچا، شبر پہنچا، کہا یا تو تجھے معذور کر دیا جائے یا تو پھر قتل کر دے. تو یہاں پر اس کا نفس غالب آ گیا. لیکن حر ابن ریاحی جو مچل رہا تھا نظر،
کسی نے آگے بڑھ کے کہا حر میں نے تجھ کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا. کہا اچھا تو جاننا چاہتا ہے میں پریشان کیوں؟ اس کا ہاتھ پکڑا خیام حسینی کی طرف لے کے چلا. کہا کچھ سنا؟ کہاں کچھ آوازیں آ رہی ہیں اور کہا تو جانتا ہے میں کیوں؟ ارے آج حسین میری وجہ سے پیاسا، یہ بچے میری وجہ سے پیاسے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کو کوئی دکھ نہ دے. اور خود پانچواں یزید ابن معاویہ، جس کے باپ کو بڑا صحابی بتایا جاتا ہے، جس کو کاتب وحی کہا جاتا ہے کہ جو وحی آتی تھی تو کتابت کیا کرتا تھا یہ انسان. ارے جب اس انسان کو یہ پتا تھا کہ میرا بیٹا اس لائق نہیں ہے، کیوں حکومت دی؟ یزید کا بیٹا معاویہ اس چیز کو سمجھ گیا کہ یہ تخت ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن دادا نہیں سمجھ پایا. اللہ اکبر. عزیزان محترم، آپ کہتے ہیں کوفے والے بے وفا. خدا کی قسم بے وفائی سے کبھی کسی قریے کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ورنہ سب سے پہلے تو بے وفائی حسین کے ساتھ مدینے والوں نے کی کہ حسین کو جانے دیا. دوسری بے وفائی مکے والوں نے کی کہ حسین کو مجبوری میں حج کو عمرے سے تبدیل کرنا پڑا، ورنہ کیا مکے والے نہیں کہہ سکتے تھے کہ حسین آپ رک تو جائیے. جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں آستینوں میں لوگ خنجر چھپائے بیٹھے ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرا خون ناحق سے اس مکے کی سرزمین کو پامال کیا جائے، تو کوئی تو بڑھ کے کہتا کہ مولا ہم ہیں نا آپ کے ساتھ. ارے کون ہے جس کی ہمت ہے کہ آپ کی طرف ہاتھ اٹھا کر دیکھ؟ اجرکم اللہ. کوئی مکے کا انسان کھڑا نہیں ہوا، کوئی مدینے سے کھڑا نہیں ہوا، کوئی یمن سے کھڑا نہیں ہوا، خالی کوفے والے میں نفر ہو گئے. سب سے پہلے بے وفائی مدینے والوں نے کی، پھر مکے والوں نے کی، پھر جہاں حسین کو نے وہاں سے کی. اور میں تو سلام کرتا ہوں کوفے کے ان لوگوں پر جنہوں نے وفا نبھائی حسین علیہ السلام کے ساتھ، مجاہد ابن ریاحی کو، مالک وینسٹر کو. اور آخری بتاؤں گا کہ حسین علیہ السلام نے خط لکھا ہے اپنے کوفے کے لیے، جس کوفے کو آپ بے وفا کہتے ہیں. اور اس کوفے کا مضمون کیا تھا کہ سلام و حسین کا مرد فقیہ کو، حبیب ابن مظاہر کو. اور لکھا ہے حبیب میں نظر آدم میں گر گیا ہوں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم میری مدد کے لیے آ جاؤ؟ اجرکم اللہ. حبیب کے پاس خط پہنچا، بڑا پرشومان تھا. حبیب نے خط پڑھا، زوجہ نے پوچھا اے حبیب کس کا خط ہے؟ کہا میرے بچپن کے دوست حسین کا خط ہے. کہا لکھا کیا ہے؟ کہا لکھا میں نرد آدم میں گرا. کہا تو حبیب کیا سوچا؟ کہا بی بی بڑا پرشو ماحول ہے، مجھے فکر ہے کہ میرے بعد میں چلا گیا تو تیرا کیا ہوگا. ایک مرتبہ زوجہ کہتی ہے حبیب ارے تم کو میری فکر ہے، تمہیں سیدہ کلال کی فکر کرنی چاہیے، وہ نرغے آدم میں گرا ہے تم کو بلا رہا ہے. کہا بی بی ارے میں تو تیرے ایمان کی آزمائش کرنا چاہتا تھا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حبیب کو حسین بلائے اور حسین نہ جائے؟ یہ حسین حبیب کی زندگی حسین کی تو عطا کی ہوئی ہے، معلوم ہے نا آپ کو، حبیب کی زندگی حسین کی عطا کی ہوئی ہے. ورنہ حبیب تو کب کے دنیا کو الوداع کہہ چکے تھے. اپنے غلام کو بلایا، گھوڑا دیا اور کہا دیکھ فلاں جگہ کوفے سے باہر جا اور فلاں جگہ میرا انتظار کرنا، میں کسی طرح سے وہاں تک پہنچتا ہوں. روایت کہتی کہ حبیب کو پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، تو حبیب نے کیا دیکھا جب وہاں پہنچے ہیں کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. غلام کہہ رہا ہے کہ ایسے وفادار تو فکر نہ کر، اگر میرا آقا نہ آیا نا تو تجھ پر سوار ہو کے میں جاؤں گا حسین کی مدد کے لیے. حبیب نے اپنا سر پیٹ لیا، اے میرے غلام ارے کون سی مصیبت آ پڑی ہے جہاں جانور آنسو آ رہے ہیں، غلام قربان ہونے کے لیے تیار ہے. اور کہا
ابھی آپ کی آواز اس مقام تک نہیں پہنچی جہاں تک لانا چاہ رہا تھا. میں آخری میں بس 2 جملے کہوں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی آواز بلند ہو جائے گی. جب میں اس روایت کو پڑھ رہا تھا میں اپنے آنسو نہیں روک سکا. خدا کی قسم نہیں روک سکا. بہت کوشش کی کیونکہ میں پڑھ رہا تھا اس روایت کو اس لیے کہ آپ کو سناؤں گا, لیکن میں اپنے آنسو کو نہ روک سکا. آپ سنو گے انسان محترم, کربلا میں گرد اڑتی ہوئی نظر آئی. اس اسلام میں جب پہلے بیٹھا دیے گئے, خبردار کوئی حسین کی طرف گیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. نہ کوئی حسین کے لشکر سے باہر جا سکتا ہے نہ کوئی اندر آ سکتا ہے. اس اسلام میں گرد اڑتی ہوئی نظر آئی. عزیزان محترم, حسین نے آواز دی عباس, علی اکبر, بنی ہاشم کے بچوں ذرا آؤ تو صحیح. تو دیکھو میرا بچپن کا دوست چلا رہا. ابھی جملے کے لیے میں نے آپ کو سمجھ دی, آپ انشاءاللہ مساو کے تو لیجیے گا. کہا دیکھو میرا بچپن کا دوست چلا رہا. حبیب آئے ہیں, گھوڑے سے نیچے اترے ہیں, حسین کے گلے سے لگایا ہے. یہ خبر شہزادی زینب کے کانوں تک پہنچی کہ حسین کے بچپن کا دوست حبیب کوفے سے کربلا آیا ہے حسین کی مدد کے لیے. ایک مرتبہ زینب نے اپنی ماں کی کنیز فضہ کو بلایا. کیا فضہ, ارے ابھی تک جب سے ہم کربلا آئے ہیں بس یہی سنتے چلے آ رہے ہیں. ارے وہ لشکر آیا ہے حسین کے قتل کے لیے, وہ قافلہ آیا ہے حسین کے قتل کے لیے, وہ سالار آیا ہے حسین کے قتل کے لیے. ابھی تک بس یہی خبریں آ رہی تھی. پہلی بار ہم نے سنا کوئی میرے ماں جائے کی مدد کے لیے آیا ہے. اے فضہ جاؤ ہمارا سلام پہنچانا. حبیب تک سلام پہنچا. حبیب نے امامہ اتارا, خاکے کربلا کو سر میں ڈالا, سر کو پیٹا. اے پروردگار, ارے یہ کیا ہو گیا. شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلانے لگی. اللہ عزیزان محترم, یہ آخری روایت کے جملے اور مجلس ختم ہو جائے گی. عزیزان محترم کی تاریخ کہتی ہے حبیب کو اجازت ملی, حبیب شہید ہو گئے. شام غریبہ کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچ رہا تھا. نا بس یہ روایت سن لینا, یہ بہت کم پڑھی جاتی. جب کوفے میں پہنچ رہا تھا نا تو تاریخ کہتی ہے کہ کوفے والے سرحد پر تھے. کوفے کے دروازے پر تھے. اس کوفے کے دروازے پر جو کوفے والے تھے اس میں حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قاسم ابن مظاہر بھی تھا. اس کو خبر ملی ہے حسین کو شہید کر دیا گیا. قاسم آگے بڑھے, بولے میرا بابا بھی تو مدد کے لیے گیا تھا, میں خیریت کو لے لوں. جب آگے بڑھے ہیں تو کیا دیکھا ہے کہ ایک سر ہے گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا. کہا کسی سے بڑھ کے پوچھا, کہا یہ تو میرے بابا سے مشابہت لگتا ہے. کسی نے کہا ہاں قاسم, یہ تمہارے بابا حبیب ابن مظاہر کا سر ہے. ایک مرتبہ قاسم نے تلوار کھینچ لی. ارے کس نے میرے بابا کو شہید کیا, مجھ سے نہ دیکھا جائے گا, میں اسے قتل کروں گا. میں کہوں گا قاسم, ارے ایک لمحے کے لیے اپنے بابا کا سر نہ دیکھ پائے. ارے اس بیٹے سے پوچھو جو کربلا سے لے کے کوفے تک نیزے کے بلندی پر اپنے بابا کا بھی سر دیکھ رہا تھا, اپنے چچا کا سر بھی دیکھ رہا تھا, اپنے بھائیوں کا سر بھی دیکھ رہا تھا. اس نے کیسے صبر کیا ہوگا. ماتم